آپ کو دوبارہ اسٹریم میں ڈالتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ آپ کی قرآن کی آیت کس کے ساتھ یہ اختلاف ہو رہا ہے. سمیر بھائی کیا کہیں گے یار قیامت کے دن اگر بھائی ننگے سارے آواز آ ہوں رہی گے؟ ہے میری؟ ہیلو جی عبداللہ جی اب آ رہی ہے حکم. بھائی آپ ایکس کرسچن ہو نا؟ سر جو مرضی کہہ لیں مجھے سر. ہیلو ہیلو نہیں یہ بات بتا دینا آپ. سر میں جو مرضی مجھے سمجھ لیں, مجھے اس کے بارے میں بتائیں قیامت کے دن سب لوگ تو ننگے ہوں بھائی گے کہ نہیں؟ آپ جی ہوں گے سر. قیامت کے دن سب لوگ ننگے ہوں گے کہ نہیں؟ بھائی آپ جیسے تو ننگے ہی ہوں گے نا. چلیں بہترین ماشاء اللہ سر. ہم جیسے ننگے ہوں گے تو آپ مسلمان تو ننگے آج ہی نہیں ہوں گے؟ آپ تو آج ہی اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. چلیں بہترین جھوٹ سر. یہ بول دیکھیں بول کے. محمد صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے بارش میں کپڑے اتار کے نہیں کر رہے ہوتے تھے. سر کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر ہم آپ کی آواز آ رہی ہے سر. اسکرین پہ آپ کو دکھایا ہے اس طریقے سے کوئی نہیں کر رہا تھا ایڈم بارش بھائی میں کپڑے پرائیویٹ اتار چیٹ کے. دیکھ لو, ایک پروفیسی بھیجا ہوں. اوکے پروفیسی. چلیں جی پروفیسی میں نے آپ کی دیکھ لی ہے سر, رکھ لی ہے. پروفیسی دیکھ بھی لی اور رکھ بھی لی ہے سر. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے سر. مجھے بتائیے نہیں کر رہا تھا جو شخص بارش میں کپڑے اتار کے ننگ درنگ ہو کے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یار جی میرا صاحب. نیٹ نہیں تھا, دوبارہ بات کروں, مجھے سمجھ نہیں آئی. سر یہ بارش میں جو شخص قرطبی کے مطابق اپنے کپڑے اتار کے نائیاں پائیاں کر رہا تھا, میں کہہ اس رہا ہوں کے مجھے بارے سمجھ میں نہیں آئی آپ آپ کیا کیا کہیں کہہ رہے گے؟ ہیں, میرا نیٹ کا مسئلہ ہے. سر مجھے پتا ہے کہ تمام نیٹ آپ ہمسایوں سے چوری کر کے لاتے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو جس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے قرطبی کے اندر, جو کہ بارش ہوتے ہی اپنے کپڑے اتار کے بارش میں نہانے گھس جاتا تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون ہے مجھے پتا ہی نہیں اس کا. سر آپ کو پتا نہیں کون ہے؟ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یار نہیں مجھے نہیں پتا. یہ کون ہے جس کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے سر؟ پورے آپ بتائیں کون اسلامک ہے. شرح کے اندر وہ کون ہے جس کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجا جاتا ہے؟ جی سر بتائیے آپ. وہ کون ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ بات کر سکتی ہیں؟ اچھا آپ بات کریں نا, سر چھوڑیں میں اس آپ سے کو. پوچھ رہا ہوں نا سر, اور میں اور بات ہی تو کر رہا ہوں, اور میں کیا یہاں پہ کیا کر رہا ہوں؟ میں کہ وہ کہہ رہا کھیل تھا, کود رہا ہوں. یہ کون میں کہہ رہا ہے, ہوں یہ کون ہے آپ جس یہ کے بتائیں نا, بارے میں ایکس کرسچن کیا ایکس ہوتا ہے یار؟ کرسچن ہے مجھے تو کیا؟ پتا بھی نہیں کیا ہوتا ہے. یار آپ اسلام کی کیوں بات کرتے ہو؟ کیونکہ میں ایکس مسلم ہوں یار اس لیے اسلام میں بات کرتا ہوں. میرے نہیں کو یار آپ ایکس مسلم. میں ایکس مسلم نہیں ہوں. اوکے چلو ٹھیک ہے, نہ مانو یار. کس نے کیا مانو کس نے کیا ہے مانو, نہ مانو یار. اور بتائیں. آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو ماننا ضروری ہے کہ میں کون ہوں. میں سوال کچھ کر رہا ہوں, جواب آپ کچھ دے رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں سر کہ یہ کون ہے شخص جس کے بارے میں حضرت عائشہ بات کر رہی ہیں, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے صلاۃ و سلام. صلاۃ و سلام پورے اسلامک اسکرپچر میں کس حضرت بندے کو دیا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. تو یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, یہ بارش ہوتے ہی اپنے کپڑے سٹرپ کر کے بارش میں نیکڈ کیوں نہ آ رہے ہوتے ہیں؟ چلیں جتنی دیر میں آپ اس کا جواب سوچتے ہیں, روی اے کا سپر چیٹ لیتے ہیں. ایڈم پلیز ریکویسٹ آور مومن بردرز ناٹ ٹو فالو دس میڈنس فرام ہیئر آن. آمین روی جی. تھینک یو سو ویری مچ روی جی فار یور سپر چیٹ. اینڈ اس کے بعد ایک اور آئی تھی, داوا لہمو جی نے 99 سینٹس کا سپر سٹیکر بھیجا ہے. سر داوا لہمو جی, تھینک یو سو ویری مچ فار یور سپورٹ مائی فرینڈ.
اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس اور کون ہے؟ ابھی نہیں ہے ہمارے پاس سر پلیز. یہ کون آ گیا یار؟ کیا عجیب ناموں کے ساتھ آتے ہیں. جناب عمران کھوکر صاحب، آپ مومن تو نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا. چلے اچھا جی، ایکس مسلم علی صاحب جڑے ہیں جی. ایکس مسلم علی صاحب ویلکم. آداب. جی کیا حال ہے آداب سر. شکر ہے سر، آپ سنائیے. سر؟ میں بھی ٹھیک. سر ہمارے نبی پہلے تھوڑے ننگے ہیں، آپ پھر ان کو اور ننگا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. سر میں سر ایسا نہیں کر رہا سر، جو لکھا ہوا ہے وہ دکھا رہا ہوں صرف. پھر بھی آپ وہیں تو دکھا رہے ہیں نا جو لکھا ہوا ہے. آپ ان کو یار اتنا نہ کریں، بیچارے اچھے انسان تھے، انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بڑی بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. اسی لیے کوئی تم بات نہیں، اگر بارش اسی لیے تم لوگ مرتد ہو، اور یہ میرا ایمان ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں قتل کروں گا تم کو. کیوں یاد کرواتا ہے ایک ڈنگر کو یار؟ چلیں سر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں. سر تھینک یو جی. عبداللہ جی ویلکم سر. عبداللہ جی آپ واپس آئے، آپ کا شکریہ، دھنیہ واد. حکم کریں عبداللہ جی. آج کوئی بول کیوں نہیں رہا ہے؟ سر جبرائیل نے ان کے مائکرو فون پکڑے ہوئے ہیں یار. میں واپس آ یہ سوچنے والا بات ہے، آج تو رسول اللہ کی شان پاک کے بارے میں بات ہو رہا ہے اور کوئی مومن بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جی مسٹر عبداللہ جی حکم شدیدہ. بھائی میرا وہ نیٹ کا مسئلہ ہے نا، میں آ نہیں سک رہا، واپس چلا جاتا ہوں. سر اب آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے سر. یہ نہا کیوں آواز رہے آ تھے رہی ہے کہ ننگے میری؟ ہو کے؟ ہیلو جی جی سر، یہ ننگے ہو کے نہا کیوں رہے تھے؟ کیا کہا؟ یا میرے انٹرنیٹ کا مسئلہ، میں جا رہا ہوں اس سے بات. چلے ٹھیک ہے سر، ہم سایوں کا انٹرنیٹ یوز نہ کریں تو آپ کی آواز آ جائے گی. کیا خیال ہے؟ چلے لے جی، یہ ہمسایوں کا انٹرنیٹ لے کے آتے ہیں، ہمارے مومن اپنے انٹرنیٹ پہ آتے نہیں، تو بس پھر اسے ہی ہوگا نا. سر گورو کمار جی کہتے ہیں عبداللہ جی کوئی اچھے انٹرنیٹ سے آئیں، آپ کا انٹرنیٹ اس وقت کافی ضعیف ہے. ہماری یہ حدیث جو ہے نا کافی صحیح ہے، آپ کا انٹرنیٹ کافی ضعیف ہے. اچھا جی، ایک ہمارے پاس D1 آ گئے جی. جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لالا جی میں کہہ رہا تھا، بس گزارش ہے میرا، یہ کوئی بھی ہو جو بھی اسلام کا جو نالج پرووائڈ کروا رہا ہے انٹرنیٹ پر، یار ایک بار قرطبی کا ٹرانسلیشن کر دو جناب، بس ایک بار کر دو. ہاں بس پوری کی اتنا پوری. ہی ریکویسٹ ہے، پوری کی پوری قرطبی ٹرانسلیٹ کر دو. اور تبری بھی، تبری سب سے ہاں زیادہ ارلی تبری بھی، اسکالر ہے. تبری اور ہاں قرطبی تبری بھی ٹرانسلیٹ کر دو قرطبی. یار. بس پھر کچھ نہیں چاہیے ہم کو، کوئی خواہش ہی نہیں رہے گا پورا زندگی میں. اسلام کے سارے پور یہ دونوں کھول دیتے ہیں یار. Oh man. تو گورو کمار جی نے ایک اور سپر چیٹ بھیجا، کہتے ہیں مے بی عائشہ ریکویسٹڈ SAW فار ہز فور پلے. یار یہ تو میرے کو نہیں پتا، لیکن اب کچھ ایسا ہی بات ہوگی. لیکن سر تھینک یو سو ویری مچ. اچھا جی، تو گورو کمار جی تھینک یو سو ویری مچ فار یور سپورٹ. تو یار یہ ایک چھوٹی سی لائیو سٹریم میں نے اس لیے بھی بنائی ہے کہ اس سیٹرڈے کو جو میری لائیو سٹریم ہونے لگی ہے، اس میں فادر زکریا بطرس ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آ کے ہمیں کیا دکھائیں گے کہ محمد صاحب مردوں کے ساتھ کیسے تھے. لاسٹ ٹائم انہوں نے ہمیں دکھایا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ ہمیں دکھایا تھا کہ محمد صاحب کو اللہ میاں نے دو محبتیں دی ہیں. ایک محبت دی ہے پرفیوم کے ساتھ، اور دوسری محبت دی ہے عورتوں کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ مردوں کے ساتھ ان کا بہوار کیسا تھا اور وہ کس طریقے سے مردوں کے ساتھ رہتے تھے، یہ ہم اگلی لائیو سٹریم میں دیکھیں گے. اور وہ اسی چیز سے آگے چلے گا، یعنی کہ یہ جو ننگ دھرنگ نبی ہے اس سے ہم آگے لے کے چلیں گے. تو آج کی لائیو سٹریم
کا ایک پرپس یہ بھی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس سیٹرڈے کو جو بات ہونے لگی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے لگی ہے. کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی جس کو پاکستان میں بین کر دیا گیا تھا, اور اس ویڈیو کے بعد اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں ایک بندے نے آ کے مجھ سے ڈیبیٹ کی تھی کہ یرکبون رسول اللہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ محمد صاحب کے ساتھ وہ لوگ ڈنگ ڈونگ کر رہے تھے, بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ محمد صاحب پر سواری کر رہے تھے. اور اس کے اوپر تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوئی تھی سواری کے اوپر, اور سواری جب ننگے لمبے لوگ سواری کر رہے تھے تو اس سواری کو کس رمزے میں لیا جاتا ہے, یہ چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی تقریباً 1.5 گھنٹے لمبی. لیکن فادر زکریا بطرس کے پاس تقریباً 40 ریفرنسز ہیں جو آپ کو دکھائیں گے کہ محمد صاحب اور کیا کیا کر رہے تھے کسی دوسرے شخص کی قمیض کے اندر جا کے, اور کیا کیا الفاظ بول رہے تھے, یہ ہم اس سیٹرڈے کو دیکھیں گے. سو اگر آپ لوگوں کو سننا ہے, جاننا ہے, تو لائیو سٹریم کا لنک میں سیٹرڈے سے ایک دن پہلے ڈالوں گا, صرف ایک دن پہلے, فرائیڈے کو یعنی کہ, تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا. فادر زکریا بطرس آئیں گے اور وہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیلڈ ریفرنسز دکھائیں گے. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. روی اے جی کہتے ہیں ایرم فیل قرآن از آل اباؤٹ ایڈلٹ کانٹینٹ. جی بردر, what do you want to say? لالا جی میں کہہ رہا تھا آپ کبھی وہ والا حدیث بھی رکھے نا, حسن اور حسین کا جو بوسہ لیتے تھے رسول اللہ, تو وہ کس طرح کا بوسہ لیتے تھے, تو اس پر بھی تھوڑا سا آپ تسلی بخش ہو کر اس پر بھی تھوڑا سا بات کریں, کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کہ وہ کوئی نارمل ایکٹیویٹی نہیں تھا رسول اللہ کا کہ آپ نارمل جیسے بچوں کو کھلاتے ہیں, ان کا جو طریقہ تھا وہ اس سے بھی بہت زیادہ الگ تھا, جو سر چلے اس کے صاف اوپر ان کا مومنوں کے ذہنیت بتاتا ہے. ہاں, اس کے اوپر مومنوں کے پاس نا ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ وہ بچے تھے, ان کے گرینڈ سنز تھے. آپ اس کو گندے طریقے سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو اتنے گندے طریقے سے دیکھنا نہیں چاہیے. چلیں, لیکن وہ لیکن ہم سر اتنے گندے طریقے سے کھلاتے کیوں تھے, یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا؟ وہ یار پورا جیب ڈال دینا منہ میں, کیا ہے یہ یار ان ہائے کے ہائے بچے ہائے. وہ کیسے بھی کھلائیں, تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے, تم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ ارے ایڈم بھائی, ارے یار ایک سیکنڈ سر, سوری ایک سیکنڈ پلیز, سب لوگوں سے ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ. یار یہ ہمارے پاس اللہ از انف آیا ہے اور وہ مجھے گالی نکال رہا ہے. یار نکالنے تو اسے, یار اس کو ٹائم آؤٹ نہیں کرو, مومن کو ٹائم آؤٹ نہیں کرو سکو. مومن اوپر آئے, لائیو سٹریم میں آئے, پراؤڈ کافر جو وہ مجھے گالی نکال رہا ہے, نکالنے دو, ڈزنٹ میٹر, اس کو نکالنے دو اور اس کو آنے دو اچھا پلیز. اس ایڈم کو بھائی, میرا جی ایک سوال ہے آپ سے چھوٹا سا. جی سر, سوری آؤٹ آف میں جی بات کر رہا ہوں ٹاپک, لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ جی دن سے گھوم رہا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, مجھے کسی نے شیئر کی تھی, ابھی اس وقت میں اس کا لنک دیکھ رہا ہوں, وہ ایکسپائر ہو گیا, ورنہ میں یہاں دکھاتا اسکرین پہ. فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو ہے, اور وہ کسی بڑے اچھا دیکھنے میں اچھے خاصے مولانا لگ رہے ہیں جن کی وہ ویڈیو. وہ اپنی ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا, اوے نہ بول, مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی نہیں یار, وہ ایک لیدر سٹریم ہے, ہولڈ آن. یہ سچ ہے کیا ویسے؟ سر کپڑا لگا کے اگر کر سکتے, سر بہت گندا کام ہے سر, وہ سر بہت گندا کام ہے. ویٹ کر لیں, آپ کے ساتھ کروں گا کسی دن, یہ یاد رکھیے گا, اور مجھے جو ہے نا ڈسکارڈ پہ پھینکیے گا, میں آپ کو ریفرنسز دوں گا. ایڈم بھائی وہ کام کریں گے اور بات کریں گے. پچھلی بار میں آپ نے بھی بولا وہی تھا, کنفیوز ہو گیا, آپ نے کیا بولا کہ کپڑا اٹھا کے میں وہ کام کروں گا آپ کے ساتھ؟ نہیں وہ اس کو زیادہ ایکسپلین مت کرو. وہ رجال اور ادبد دجال کے بارے میں آپ نے بولا تھا, وہ اسٹریم میں بولا تھا آپ کو. ارے وہ بھی نہیں ابھی تک کی یار, یہ دوسری اسٹریم بن گئی ہے آپ کی طرف, میری طرف سے. آپ نے مجھے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں نہ کیا اس کے لیے اسپیشلی, تو ہم نہیں کر سکے. بائی دا وے میں نے کیا تھا ڈسکارڈ پہ آپ کو میسج. یار یہ ان کا نام پڑھیے گا ذرا, پھر میں نے غلط نام دیا تو بھائی کہیں گے. بدھ گریوال جی. بدھ گریوال جی, تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ نے 499 کا سپر سٹیکر پھینکا ہے سر, بہت بہت شکریہ. ہمارے چھوٹے بھائی نے چونکہ گزارش کی تھی, تو ان کے لیے ہم نے حدیث آپ کے سامنے کر دی ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہیے ہیں, میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی زبان کو یا ہونٹ کو چوس رہے ہیں. یہ فرینچ کس ہو رہی ہے, اور جس زبان یا ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو,
اسے عذاب نہیں ہوگا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زبان کو یا ہونٹوں کو چوس رہے ہوتے تھے، کیونکہ جس زبان یا ہونٹ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس لیں اس کو عذاب الہی نہیں ہوتا ہے. جی یار بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس کو دنیا میں اتنا عذاب آ گیا اس کو تم بعد میں بھی عذاب دینا چاہتے ہو. شیم آن یو. نہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو فرینچ کس آپ نے بولا آج سے ہم اسے رسول اللہ کس بولیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ فرینچ نے تو بعد میں رسول اللہ سے کاپی کیا ہوگا اس طرح سے کس کرنا. جی بے شک بے شک. دانش کمار جی کہہ رہے ہیں ایڈم آئی وڈ لائک ٹو نو واز محمد اے گے؟ بردر دانش اس سیٹرڈے کی لائیو سٹریم میں جڑیے گا. ہم جو آپ کو اسلامک ریفرنس سے دکھائیں گے اس کے بعد اگر یہ ثابت نہ ہوا تو کہیے گا نہیں، اور اگر ثابت ہو گیا تو کہیے گا ہاں. میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا دکھانے کے بغیر. دنیش، اٹس دنیش دنیش، ناٹ او سوری دانش. سوری دنیش کمار، سوری یار، دیکھا ناموں کی واٹ لگ جاتی ہے مجھ سے، سوری یار، کیونکہ دانش ہمارے پاکستان میں ایک کامن نام ہے تو اس وجہ سے میں نے دانش کہہ دیا. گاڈ بلیس امریکہ جی کہتے ہیں سلام المسیح آل آف یو. لالا جی تسی گریٹ او. سمیر سے باقی آپ پڑھیں گے. جی سلام المسیح آل آف یو. لالا جی تسی گریٹ ہو. کیا سرپرائز دیا آپ نے آج لائیو آ کر. جیو جیو ببر شیر پلیز کنٹینیو سر. تھینک یو سو ویری مچ جی. امت جی کہتے ہیں آئی لو فادر بوترس. تھینک یو سو ویری مچ امت جی، آپ کا فادر صاحب فادر بوترس کو پیار کرنے کا، اور فادر بوترس کے اوپر کئی ملین پاؤنڈز کا 22 ملین پاؤنڈز کا اگر I'm not mistaken انعام ہے. دی ون جی حکم. جی ایڈم بھائی can you hear me? جی سر آئی کین ہیئر یو. Thank you very much. First of all, I love you. Great fun. دوسری ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا. I was thinking about something. And I hope کہ کوئی مسلمان اس کو ریفیوز کرے. اکثر پروفیٹ کے بچوں کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے بچے تھے ان کے، بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے. اس چیز میں سوچ رہا تھا آواز کم آ رہا ہے کہ مجھے ہی لگ رہا ہے ایسا؟ نہیں ذرا کم ہے، ذرا غور سے سننا پڑ رہا ہے. وہ ایک بات رکھ لیں، کوئی بات نہیں جی رکھیے سر. باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ پروفیٹ کے بچوں کے بارے میں اکثر کافی حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ پروفیٹ کو 40 مردوں کے برابر بتانا تاکہ دیجیے کہ میرا انالیسس یہ ہے. اینڈ آئی ووڈ لو اینی مسلم ٹو ریفیوٹ اٹ اینڈ پروو می رانگ. دس از ٹرو. جو جنگ احد تھی اس میں پروفٹ کے دانت توڑنے کے ساتھ ساتھ موسٹ لائکلی ان کے کپڑے بھی کاٹ دیے. That is why having یار 10 concubines and so many wives, he could not produce a child. I would like any Muslim to refute and prove it that it did not happen. چلے سر ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بہت مہربانی سر، آپ نے یہاں پہ آ کے اپنا پوائنٹ رکھا تو ہم آپ کی آواز لوگوں تک پہنچ گئی ہے. اور میں بتا دیتا ہوں جی ان کی آواز تھوڑی سی ضعیف تھی، لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پروفٹ محمد کے احد میں دانت ٹوٹے تو اس وقت پروبیبلی ان کو ٹانگوں کے بیچ میں بھی کوئی لات شات بجی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ 9 عورتوں یا 11 بیویوں 9 یا 11 بیویوں اور بہت ساری کانکیوبائنز ہونے کے باوجود کوئی بچہ پروڈیوس نہیں کر سکے. تو یہ ان کا پوائنٹ ہے. تو ٹھیک ہے میرے بھائی دیوان جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ آپ اسٹریم میں جڑے، بہت بہت شکریہ. اللہ از انف مائی فرینڈ. اگر اللہ آپ کے لیے انف ہے اور میں مینٹل ہوں تو بھائی جان آپ آ جائیں نا لائیو اسٹریم میں، جڑ جائیں اور جڑ کے ہمیں ثابت کر دیں جو ہم دکھا رہے ہیں وہ غلط ہے. اتنی سی بات ہے، زیادہ لمبی بات تو ہے ہی نہیں. دیکھیں محمد صاحب ننگ دھرنگ نائی نائی کر رہے تھے. آج کی اسٹریم تو وہ تھی لیکن تھوڑا سا ہمیں چینج کر دیا ہمارے پیارے بھائی نے کہ اور بھی دکھا دیں، تو وہ بھی ہم نے دکھا دیا. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں سر ایک انگریزی کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں، بائی دا وے یہ جو آپ کے سامنے اسٹریم ہے حدیث ہے یہ بالکل صحیح ہے ایز یو کین سی، صحیح ٹھیک ہے جی. اور اب ہم آپ کو مسلم کی ایک اور ادب المفرد کی ایک حدیث دکھانے لگے ہیں کہ ابو ہریرہ said I never see Al-Hasan without my eyes overflowing with tears. کہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ overflowing with tears ہو رہے ہیں، روتے ہوئے.
This is because Prophet, may Allah bless him and grant him peace, went out one day and he found me in the mosque. उन्होंने मुझे मस्जिद में देखा. He took my hands and I went along with him. तो उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और मुझे लेके गए. He did not speak to me until we reached the market of Banu Kanyaka. I don't know. He walked around it and looked. उन्होंने इधर उधर देखा. Then he left and I left with him until he reached the mosque. और जब तक वो मस्जिद में आ गई. He sat down and wrapped himself in the garment. Then he said, where is the little one? छोटा वाला किधर है? Call the little one to me. छोटे वाले को बुलाओ. Hassan came running. तो हसन जो है ना वो फौरन भागते हुए आए. And jumped into his lap. और वो उनकी गोद में चढ़ गए. Then he put his hand in his beard. तो उन्होंने अपना हाथ अपनी दाढ़ी में डाला. Then Prophet, may Allah bless him and grant him peace, sallallahu alaihi wasallam, opened his mouth. उन्होंने अपना मुंह खोला आ करके. And put his mouth in the mouth. और उन्होंने अपना मुंह हसन के मुंह के अंदर डाल दिया. Then he said, oh Allah, I love him. Oh Allah, मुझे इससे मोहब्बत है. So love him. तो तू भी इससे मोहब्बत कर. And the one who loves him. और जो जो इससे मोहब्बत करता है उससे भी तू मोहब्बत कर. Once again, ये एक हसन हदीस है. लेकिन हसन एक्सेप्टेबल हदीस होता है. इसमें कोई जो बहुत से लोगों को डाउट होता है ना कि हसन हदीस का क्या मसला है, तो ये अलबानी के हिसाब से है. तो अलबानी साहब ने जब इसे हसन करार दिया है तो एक्सेप्टेबल हदीस है. और लाला जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हदीस में पहले पढ़ा. एक सेकंड जरा, खाली एक्सेप्टेबल नहीं है, सही इस चीज को समझने की कोशिश करें. हसन के ऊपर सिर्फ स्टैंड अलोन हसन हदीस के ऊपर आपका शरा नहीं बन सकता, यानी कि पीनल पनिशमेंट नहीं रखी जा सकती जब तक के कोई और सपोर्टिंग हदीस ना हो उसके साथ. अदरवाइज अगर कोई रवायत है या कोई बेसिक हदीस है जिसपे पीनल कोड पनिशमेंट नहीं है तो वो मानी जाती है. जाओ जाके जहां से मर्जी पता कर लो. जी जी. तो मैं ये कह रहा था कि मुझे पढ़ने में उतना मजा नहीं आया जितना जो आपने एक्सप्लेन किया ना, उसमें ज्यादा मजा आता है. ये मैं अक्सर देखा हूँ कि जो हम खुद पढ़ते हैं उसमें इतना मजा नहीं है, जब आप एक्सप्लेन करते हो ना तो उसका जो मजा होता है, वो जो लुत्फ होता है उसका मतलब मैं बयां नहीं कर सकता कितना अच्छा लगता है. सॉरी सर. एडम सर, इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा. मोहम्मद साहब की इन हरकतों की वजह से ना मैं अपने कफील का फोन नहीं उठाता. ओ मैन यार, आज काफी हंस लिया यार. मैं बड़े दिनों से हंसा नहीं था तो आज काफी हंस लिया. सर देखें, ये देखें, ये अमित क्या कह रहे हैं. अमित अग्रवाल जी कह रहे हैं आई एग्री विद फैज भाई. नहीं, बेशक सभी एग्री करेंगे. आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना लाला जी, आपको 70 तोप का सलामी है. 70 पूरी 70 पूरी 70. बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया जी. ले जी, मैंने आज की स्ट्रीम का बेसिक टॉपिक क्लियर कर दिया है. दुनिया का कोई भी मोमिन जो आना चाहे, जो हमें बता दे कि मोहम्मद साहब नंग धरंग क्यों दरवाजा खोल बैठे. वंस अगेन देखते हैं, मोहम्मद साहब नंग धरंग दरवाजा खोल बैठे और ये हसन हदीस है, इसकी असनाद भी हसन करार दी गई हुई है. और मोहम्मद साहब उरियानन नंगे थे. उरियानन क्लियर अरबी का लफ्ज है कि वो नंगे थे. उन्होंने दरवाजा खोला और नंग धरंग ज़ईद बिन हारिस को, जिसकी बीवी को मोहम्मद साहब ने बाद में अपनी बीवी बना लिया, जिसको उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था. फैज यार, आप इमेजिन करो कभी आपके वालिद नंगे होके आपके सामने आए. अरे कैसा बात कर रहे हो यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता. जो हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उनके सामने हम भी अब नंगा नहीं हो सकते. वो बचपन में उन्होंने देखा हो, लेकिन उनको देखना तो बहुत बड़ा बात हो गया. सर ये अपना समीर साहब, आपके ख्याल में कभी आपके मामू, चाचा, अब्बू जी कभी नंग धरंग आपके सामने आए हैं आपको हक करने? नहीं, मोहम्मद थोड़े ना थे मेरे मामू और मेरे अब्बा. सॉरी, अच्छा मेरे मामू और मेरे अब्बा मोहम्मद साहब थोड़े ना थे यार. ओके सॉरी. अली 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 एक्स मुस्लिम अली जी, आप क्या कहते हैं?
علی چلے بھائی خاموش ہے. علی بھائی شاید کام میں مصروف ہیں. چلے ایسا کرتے ہیں یار, تقریباً 574 لوگ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں یار. اگر آپ لوگوں کے والد میں سے کسی میں بھی, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا نان مومن ہی اس وقت کھڑے ہیں, کیونکہ مومن تو بھاگ گئے ہیں سارے. کبھی آپ نے اپنے والد کو دیکھا ہو کہ ننگا اٹھا ہو بیڈ سے, اپنی بیوی کے ساتھ ننگے لیٹے ہوں بیڈ پہ, اور آپ نے نوک کیا ہو دروازہ, اور وہ ننگے اٹھ کے دروازہ کھولنے آگے اور آپ کو گلے سے لگا لیا ہو؟ اگر ایسا کیا ہے تو 2 بھیجیں, اور اگر ایسا نہیں کیا تو 1 بھیجیں. دیکھتے ہیں کہ نان مسلم, جن کو مسلمان کہتے ہیں کہ ان کو شرم و حیا ہی نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی شرم و حیا ہے. اگر آپ کے والد نے کبھی ایسا نہیں کیا تو 1 بھیجیں, اور اگر کیا ہے تو 2 بھیجیں. سر یہ نمبر آف ونز دیکھیے گا اور نمبر آف ٹوز دیکھیے گا. 1 آیا جی, 1, ایک اور 1, ایک اور 1, ایک اور 1. سٹریم جو ہے نا میرے خیال میں 575 1 سے جم جائے گی یار. لالا جی لیکن پتہ ہے دعویٰ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے عرب کے لوگوں کو نا کپڑا پہننے کو نہیں آتا تھا, تو نبی نے تو کپڑے کا حکم فرمایا کہ پردہ کرو. نبی نے کپڑا پہننا سکھایا لوگوں کو. سر نبی نے تو کپڑے اتار دیے یار یہاں پہ. اچھا یہ سارے پتہ کون سے کیونکہ لوگ جو ہیں سر؟ اسلام ہے نا, جو شرم و حیا کا دین ہے, اسلام میں شرم و حیا کا بہت زیادہ ویلیو ہے. اگر آپ اس کو اتار دو گے تو انسان کا کوئی عزت نہیں بچے گا. اور یہ 1 جو ہے نا پراؤڈ کافی نے 2 دفعہ بھیجا ہے. 1 نعوذ باللہ. یار یہ دیکھ 1 1 سوری 1 ایڈم 1. بھائی, آپ مجھ سے بات کر رہے تھے, میری کال آ گئی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بے شک. لیکن سر آپ کو پتا نا, جب میرے پاس ایک مومن آیا اور ساحل کے چینل پہ بھی آیا, اس نے کہا تم نے تو اسلام چھوڑ دیا, تمہارے لیے تو شرم و حیا کوئی چیز ہی نہیں ہے, تم تو چھوڑ دو, تم تو ماں کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہو, تم تو یہ بھی کر سکتے ہو. لیکن سر یہ محمد صاحب خود ننگ درنگ اپنے بیٹے کے سامنے آ کے اس کو ٹھنڈی ڈال رہے ہیں, حق کر رہے ہیں. یہ کہاں کا وہ ہے؟ سر وہ جہاں کے تھے پھر وہاں ایسا ہی ہوتا ہوگا. زید تو کا ذکر آیا نا لالا جی, اس میں زید کا ذکر آیا نا, زید کو جی زید بن حارث آیا تھا نا, تو زید بن حارث آیا تھا, زید بن حارث آیا تھا جسے زید بن محمد کہتے تھے, تو وہ ان کا بیٹا تھوڑی نا تھا. اس وقت منہ تک بولا ہے نا بیٹا سر, اس اس کا وقت معنی تک نہیں ہے نا جاتا نا. سر, اس وقت تک تو ہے نا, اچھا یعنی ابھی وہ نہیں آیت سر, نہیں نا منہ آئی بولے ہوئی. بیٹے تھے نا. اوکے چلے, ہاں, منہ منہ بولے بولے بیٹے. یار تم لوگ بھی کمال ہو یار. کمال ہے یار اگر بیٹے نہیں تھے تب تو اور بھی زیادہ برا ہے. مطلب کسی دوسرے الگ غیر مرد کے ساتھ جفی پا رہے ہیں ننگے ہو کے. یار. بس یار کہاں سے کہاں سوچ رہے ہو یار, یہ تو بہت برا بات ہے. آپ رسول اللہ کے کردار پر اس طرح سے سوال یا نشان نہیں کھڑا کر سکتے. ہاں بے شک بے شک بے شک, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. سر فیض بھائی ہم نہیں کھڑا کر سکتے, وہ تو کر لیتے تھے. سر وہ بہت کچھ کھڑا کر لیتے تھے, یہ آپ سیٹرڈے کو دیکھیں گے. یار مجھے کیا لگتا ہے لالا جی, آپ دیکھو نا, زید بھی اتنا خوددار قسم کا بندہ تھا کہ اس نے ترنت اپنی بیوی کو تحفے میں دے دیا. رسول اللہ نے کہ کہا کہ یار تو زینب سے نکاح کرنا ہے, تو انہوں نے لا کے دے دیا. تو ہو سکتا ہے کہ یار رسول اللہ کو بالکل بھی ناخوش نہیں کرنا چاہتے تھے زید, تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا اور زیادہ قریبی رشتہ ہو رسول اللہ سے. تو اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا, کیونکہ منہ بولا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو منہ بولا رشتہ معنی نہیں رکھتا تو باپ بیٹے نہیں ہوئے, تو اس کے بعد یہ کون سا رشتہ ہے؟ کیا ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سر, آپ اس رشتے کو سمجھ نہیں سکتے. اور ہمارے ایک سپورٹر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایڈم صحیح مسلم 336A بھی دکھا دیجئے. ارے یار کدھر گیا اس کا سپر چیٹ, ایک دم اتنا اوپر چلا گیا مجھے نظر نہیں آ رہا. کس نے کہا تھا؟ گیمر 88 نے بولا کہ 3368 بھی دکھا دیں. میں یار اب گیمر 88 تمہارا کمنٹ کہاں گیا ہے یار, مجھے غائب ہو گیا. یہ لیں جی, گیمر 88 کہہ رہے ہیں یار ایڈم تو صحیح مسلم 336A بھی دکھا دیں. لے جی, ان کے کہنے کے اوپر صحیح مسلم 336A آپ کے سامنے حاضر ہے. اب یہ کہتی ہے کہ ابو طالب سے رپورٹڈ ہے, I went to Allah Messenger on the day of the conquest of Makkah, یعنی کہ فتح مکہ کی طرف بعد میں
محمد صاحب کی طرف گیا اس دن فتح مکہ والے دن, اینڈ فاؤنڈ ہم ٹیکنگ اے بات, تو میں نے دیکھا کہ وہ نائی نائی کر رہے تھے. آپ کو پتا نا نائی نائی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ نائی نائی کر رہے تھے وائل ہز ڈاٹر فاطمہ, اور اس وقت فاطمہ جو ہیں وہ پردے کو پکڑ کے رکھی ہوئی تھی تاکہ محمد صاحب اندر نائی نائی کر لیں. یار کی قسم, او مین. یار وہ بات یار لیتے ہوئے بیٹی کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ کپڑا پہن کے رکھے. یار یار ان چیزوں کو دیکھ کے نا مجھے اللہ کی محبت پہ بھی شک ہو رہا ہے. سر اللہ کی محبت کس کے ساتھ؟ محمد کے ساتھ. کتنا مطلب کتنا یار کیا کس قسم کا شخص تھا وہ, اپنا بیٹی کو کھڑا کر دیا کہ یہ کپڑا تو پکڑ میں نہ رہا. یار کس قسم کا شخص تھا یہ, جہاں پر مجھے نہیں پتا نان مسلم فیملیز میں, لیکن زیادہ تر وہ بھی عزت و احترام کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. یار اپنی بیٹی کے ساتھ تو یار اس طرح کی حرکتیں, یار باپ ٹاول میں بھی نہیں آ سکتا اپنی بیٹی کے سامنے, اور باپ نہ رہا ہے بیٹی کپڑا پکڑ کے کھڑی ہے. کتنا مطلب سوچ کے ڈوب مرنے کو جی چاہتا ہے. میرا نہیں, جو مسلم ہے وہ تھوڑی مسلم ہوں. یس آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, لیکن ان میں تھوڑی سی کٹ گئی. ابھیشیک شرما, سی میں نے نام, سر میں نام پڑھنے میں اسٹرانگ ہو گیا ہوں آہستہ آہستہ. ایڈم یو آر آلویز راک برو, گاڈ بلیس یو, تھینک یو. ابھیشیک شرما جی بہت بہت شکریہ سر, آپ نے 100 روپے کا سپر چیٹ بھیجا ہے. ہمارے ساتھ ایکس ٹی صاحب جڑے, اور ایکس ٹی صاحب چلے گئے, جڑتے ہی چلے گئے. ایکس ٹی صاحب کیا ہوا, آپ کو بھی ایڈ کیا تھا, آپ نکل گئے. اوکے معرفہ صاحب یا صاحبہ, معرفہ شی شوڈ بی اے فیمیل. معرفہ جی حکم. جی السلام علیکم. ارے وعلیکم السلام, تو آپ تو مرفا ہیں. چلیں جی جناب حکم. اچھا سر, میں یہ کافی دیر سے آپ کی اسٹریم دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا اچھائیاں پیش ہو رہی ہیں یا برائیاں پیش ہو رہی ہیں؟ سر ہم تو دکھا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے تھے اپنی زندگی میں. میں مطلب کہ ابھی کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ ویسے بھی میں دوسری بھی اسٹریم وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں, ساحل کی اور دوسری, لیکن میں سوچتا ہوں یہ کیا انہوں نے کیا اس میں گند گھولا ہوا ہے حدیثوں میں, اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. ارے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں سر, وہ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں, اب کیا ہو سکتا ہے. نہیں وہ ظاہر ہے آپ نے تو ان بکس میں سے نکالا نا, یہ تو سارے ریفرنس ہیں. جی سر. ہاں یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, کیا آپ کا ذہن مانتا ہے ان باتوں کو کہ صرف یہ بکس میں ایسا کیا گیا؟ سر اگر بکس کہہ رہی ہیں, سر دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, اگر بک کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا. اور اگر دیکھیں کوئی بھی بندہ اپنی ہی کتاب میں اپنے ہی بندے کے بارے میں پٹی سیدھی بات کیوں لکھے گا, خود بتائیے. خود بتائیے کہ ایک بندہ اپنی ہی اتنا کتاب میں کیوں اس طرح کی بات لکھے گا. نہیں, میرا اپنا یہ مطلب کہ ذہن ہے کہ بھئی اگر کوئی لیڈر ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے انسان اچھی بات لکھتا ہے اس کے متعلق, نہ کہ اتنی مطلب کہ وہ, اب کیا میں کہوں کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں یہ ساری. میں آپ کا بات سمجھ رہا ہوں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یار کوئی اگر کسی کو پتا بھی ہے کہ حقیقت کیا ہے تو بھی وہ اس طرح کا بات نہیں لکھتا, لیکن نہیں لکھ جناب یہ سکتا. وہ جاہل لوگ ہیں جو ان چیزوں کو غلط نہیں مانتے تھے نا, ان کے حساب سے سب کچھ اور ٹھیک تھا, اسی جو لیے رسول اللہ نے کیا وہ ٹھیک ہے, وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. سر یہی تو بات ہے. جی سر اسی لیے جو مولوی ہے نا تو وہ صرف ایمان پہ زور دیتے ہیں تاکہ آپ اندھا بلیو کرو, پڑھو نہیں. ارے یار آپ لوگوں بالکل کو پتہ نہیں ہے, یہ ساری کی ساری حدیثیں جو ہے نا, یہ جو اس طرح کی حدیثیں ہیں یہ پہلے نہیں تھی, یہ بعد میں یہودیوں نے لکھوائی ہے, سازش ہے یہ سب. ارے یہودیوں نے, بھائی میں یہی کہنے لگا تھا, یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے. نہیں اس میں سر شیعہ کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے نا. نہیں سر شیعہ کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے, صحیح مسلم ہے یار. اس میں ان کا بھی تو ہاتھ ہو سکتا ہے نا. دیکھو سر لیکن مجھے سنیے, ایک ٹھیک ہے بات سن لو, قرآن پرزرو ہے, حدیثیں پرزرو نہیں ہے. وہ کتنا پرزرو ہے وہ کل اسٹریم میں بات کریں گے, لیکن حدیثیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ یہود و نصارہ کی چال ہے, انہوں نے لکھوا دی ہے.
यार लोग एक मानते रहो इनको। एक छोटी सी और बात करने लगा मैं। मोहम्मद फ्लाइज भाई आदम जी सर, थैंक यू सो वेरी मच सर आपका सुपर चैट का। समीर भाई आप पढ़ेंगे, हमारे गॉड ब्लेस अमेरिका ने एक और सुपर चैट भेजा है। सर वो फ्लाई नहीं, वो फाइल्स था, अभी कश्मीर फाइल्स आई थी ना, उस पे वो बहस अच्छा, कर ओह 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 फाइल्स, मोहम्मद फाइल्स भाई आदम। और यार तुम लोग कितनी मुश्किल है यार वो फिल्म ढूंढना, कसम से मिल नहीं रही है। और मेरे इर्द गिर्द के किसी सिनेमा में भी नहीं लगी हुई, कसम से। मैं जब से देखना चाह रहा हूँ अभी तक नहीं देखी मैंने। मुझे ढूंढनी पड़ रही है, बड़ी दूर है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा वो फिल्म देखने के लिए। चलो खैर, एनी हाउ लाला जी हम कब से वेट कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ मैं देखूं, लेकिन वो सिनेमा हॉल सारे के सारे फुल आ रहे हैं। बुकिंग भी अच्छा आपको उधर, ना जहां भी देखोगे फुल मिलेगा आपको। अच्छा जहाँ पे आप है वहां पे फुल मिल रहा है, और जहाँ पे मैं हूँ वहां पे वो बहुत दूर है। अभी मैंने देखा नहीं, शायद वो फुल भी बैठे हूँ, लेकिन वो मेरे को देखनी है, मैं देख के उसको स्ट्रीम करूंगा। उससे पहले मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता, सॉरी, जब तक मैं देखूंगा नहीं। जी। जी गॉड ब्लेस अमेरिका का सुपर चैट ले लें सर। जी गॉड ब्लेस अमेरिका जी, मौलाना तारिक जमील और डॉक्टर जाहिद नाग साहब का कॉम्बो का सुपर चैट आया है। ये कह रहे हैं लाला जी आज ऐसा लग रहा है हीरा मंडी का कोई टॉपिक चल रहा है, ये वीडियो भी डिलीटेड होगी पाकिस्तान में इंशाल्लाह, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं जी, एक और हदीस देने लगा हूँ, लेकिन उस हदीस से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप लोगों में से सब लोग काफी सीनियर हैं, मैं फैज भाई को छोड़ के, समीर भाई और आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इंडियन काफिर को भी मैंने ऐड कर लिया है। आपका कोई दोस्त है, वो आपके पास आता है, क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको अपनी कमीज उतार के उसको अपनी नाफ यानी कि बेली बटन का चुम्मी कराने दें? नहीं, ऐसा नहीं है पॉसिबल। बंदा सिर्फ एक ही बंदे ने कर, होमोसेक्सुअल हो तो पॉसिबल हो सकता है। हाँ, उस सूरत में हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर अगर वो होमोसेक्सुअल ना हो तो क्या आप कहेंगे कि मेरी मेरी नाफ का यानी कि बेली बटन का, नाफ पता है कौन सी होती है, वो जो सुराख नहीं होता जहां से बचपन में आपको खाना मिलता है माँ के पेट के अंदर, उसको जी क्या जी, कहते हैं हिंदी में? तो नहीं। नाभि नाभि नाभि। नाभि। नाभि, नाभि तो नहीं। तो आप अपनी कमीज उठाएं और आपकी ना यानी कमीज इतनी को यानी कि आपने नीचे शलवार तो पहनी नहीं होती, उस जमाने में कमीज ही कमीज होती थी, आपको पता है ना, कमीज चोगा पहना होता था, नीचे तक जाता था। आप अपनी कमीज उठाएं और वो आपकी धुन्नी का बोसा कर ले, चुम्मी दे दे, क्या कहेंगे सर आप? लाला जी मैं पता है थप्पड़ ही क्या सोच लगाएंगे। रहा हूँ, लाला जी अच्छा, ये आप फर्ज कीजिए, सुन के सोचो वो सुन के हंसी बंदा आ है, वो रही है। नाभि का बोसा लेने को जा रहा है। अरे मेरा जी बात सर। तो सुनो, नाभि का बोसा लेने को जा रहा है, फर्ज करो कि वो एक ग्लास थोड़ा नीचे आ गया, तो फिर क्या होगा? नाभि से थोड़ा एक हाथ नीचे आ गया। अरे फैज भाई आप क्या कह रहे हो, ये जो अरबी तोप होती है ये पूरी नीचे से ऊपर तक उठानी पड़ती है। सर ये जो अरबियों ने कपड़ा पहना होता है ना सर, जब वो नीचे से ऊपर उठाते हैं तो वो टांगों के बीच वाली चीज नजर ही आ रही होती है। ओके, अच्छा। हाँ वो मैक्सी का नहीं, सिस्टम ही ऐसा है ना। उस दौर में पजामा नहीं था। नहीं सर, पजामा नहीं पहना जाता था अरबियों में, आज भी अब पहना जाता है। लेकिन देखें, ये देखें जी, उमैर बिन इसहाक कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत इमाम हसन के साथ था कि रास्ते में हजरत अबू हुरैरा से मुलाकात हो गई और वो कहने लगे कि मुझे नबी दिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे जिस्म के जिस हिस्से पर बोसा दिया था, मैंने भी इसकी तब्दील का शर्फ हासिल कर लूं। इस पर हजरत इमाम हसन ने अपनी कमीज उठाई और हजरत अबू हुरैरा ने इनकी नाफ को बोसा दिया। वाह, यार ये तो सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे माशाल्लाह। लग रहे हैं, रसूल अल्लाह, अबू हुरैरा, यार ये किस तरह के लोग हैं ये? एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं तो। सर ये तो आप देखे ना, वो पूछ रहा है कि तुमने नबी के जिस्म के किस हिस्से पर बोसा दिया था, ठीक है? उसने अपनी कमीज उठाई और उसने कहा ये लो मेरी नाफ पे बोसा दे लो। तो पूरा का पूरा खानदान ही एक ही काम कर रहा है। ये भी तो हो सकता है रसूल अल्लाह ने कुछ और बोला हो। जी सर, वो हमेशा ही कुछ हो रहा है सर। लेकिन अबू हुरैरा ने झोल झाल कर दिया उसमें। नहीं, ये क्या सर हो रहा है सर ये तो आप देखिए। कि मोहम्मद नहीं है इस वक्त?
یار لائیو چیٹ میں لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, بھائی نہ کرو, میرے ماڈریٹرز کو آپ کو ٹائم آؤٹ کرنا پڑے گا کیونکہ گالیوں کی وجہ سے اسٹریم خراب ہوئے گی, بند ہوئے گی. پلیز اپنی باتوں کو صحیح رکھیں. ہم گالیاں نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ایز لانگ ایز جو ہم لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ گالیاں دو گے وہ مسئلہ کریٹ کرے گا. سو پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ. ہم صرف وہ کر رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو گالیوں لیول پر مت جاؤ پلیز, آپ سب سے گزارش ہے. تو جناب حضرت امام حسن نے اپنی قمیض اٹھائی بالکل ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھائی تھی, اور نبی کریم کو جس طرح بوسا دیا گیا تھا اسی طرح امام حسن نے اپنی قمیض اٹھا کے اپنی ناف پہ بوسا دلوایا. سر ویسے آپ انڈیا میں رہتے ہیں سر, آپ کی ناف کے ارد گرد بال کتنے کو ہیں؟ یار آپ نا یہ شکر مناؤ کہ محمد صاحب نے نا کمر پہ بوسا نہیں دیا تھا. سمجھ رہے ہیں سمیر بھائی آپ کی بات. میں لالا جی آج کنفرم ہو گیا کہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کو ایسے عجیب و غریب خواب کیوں آتے ہیں. ان کے خواب میں بھی ایک بار رسول اللہ اور آپ کے پاکستان کے قائد اعظم تشریف لے کر آئے خواب میں, اور رسول اللہ نے اپنی 2 انگلی ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کی اور کی اور کہا کہ انہیں چوس. مولانا صاحب نے طارق جمیل صاحب نے انہیں چوسا اور میٹھا گاڑا شہد ان کے منہ میں آیا. اور جب طارق جمیل صاحب کھڑے ہوئے, خواب میں سے کھڑے ہوئے, تو پتا چلا کہ حقیقت میں بھی ان کے منہ میں وہ میٹھا گاڑا شہد تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ خیر سبحان بھائی اللہ. وہ انگلی نہیں ہوگی پھر. اوکے مارفا جی آپ بھی ڈراپ کر دیں, اور انڈین کافر جی پلیز آپ نے اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو دے دیں اور ڈراپ کر دیں تاکہ پھر ہم اگلے لوگوں کو لیں پلیز. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. بہت مہربانی سر. انڈین کافر جی کچھ آپ نے بولنا ہے جانے سے پہلے؟ اوکے وہ پہلے چھوڑ گئے. مارفا جی نہیں, انڈین کافر جی. جی سر آپ نے پوائنٹ پہ رکھنا ہے تو رکھیں سر. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ محمد صاحب جو حارث کو گلے لگائے تو اسی لیے حارث نے اسلام چھوڑ دیا کیا؟ سر یہ اس سے پوچھیں, مجھ سے نہ پوچھیں. تھینک یو سر بہت شکریہ سر. نہیں جی ہمارے ساتھ یہ ایکس ٹی میٹ پہلے جڑے تھے جو کہ چلے گئے تھے, میں ان کو واپس لینے لگا ہوں. جی ایس ٹی میٹ صاحب, سر آپ مومن ہیں نان مومن ہیں؟ جی مسٹر ایکس ٹی میٹ. ہائی ایڈم. جی ہائے. ایکس مسلم کہہ سکتے ہو آپ, بٹ بورن براٹ اپ ایز اے کرسچین, ایکس مسلم because brought up as a Christian, so how can you be ex-Muslim yaar? Come on, be reasonable ہے. پلیز لانگ اسٹوری, زیادہ بات نہیں کر سکتے اس کے بارے میں, بٹ چلیں ٹھیک ہے نہ کریں. چلیں آپ کو ایک نئی حدیث, ایک اور حدیث دکھاتے ہیں اسی سلسلے میں تاکہ لوگ جو ہمارا ٹاپک ہے چینج نہ ہو. یہ دیکھیے سر, کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور وہ مسخرے والے آدمی تھے, لوگوں کو ہنسا رہے تھے کہ اسی دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کونکھ میں لکڑی سے ایک کونچا دیا. تو محمد صاحب نے ایک شخص کو لکڑی سے ٹشن کیا, تو وہ بولے اللہ کے رسول مجھے اس کا بدلہ دیجئے, میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے فرمایا بدلہ لے لو. تو انہوں نے کہا آپ تو قمیض پہنے ہوئے ہیں, میں تو ننگا تھا جب آپ نے مجھے لکڑی سے کڑچوں کیا تھا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا دی تو آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پہلو کے بوسے لینے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرا منشا یہی تھا کہ میں نے آپ کو چمیاں دینی تھی ننگے جسم پہ. ایڈم بھی محمد صاحب بھی ہر میدان میں تلوار اٹھا کے گھومتے تھے. سر یہاں پہ بغیر تلوار کی قمیض اتار کے گھسر رہے ہیں یار اور بندہ ان کو پکڑ کے چمیوں میں چمیاں دے رہا. نہیں یہ عاشقی رسولی ہے, تو عاشق رسول یہ کام کر سکتے ہیں, وہ اپنے نبی سے اس طرح محبت کرتے ہیں, تو چمی دینا تو بڑا عام بات ہے ننگے بدن پہ, رائٹ. تو اب بتاؤ کیا کپڑے کے اوپر دینے کا تو مطلب ہی نہیں ہے. تبھی محمد صاحب ننگے ہو کے بارش میں نہ آ رہے ہوتے تھے, رائٹ. دوبارہ چلے جاتے ہیں بارش کے ٹاپک پہ. بارش رم جم برسے بارش. ایڈم بھائی سوال بھی تو چاہیے نا
سوال ہاں اسی لیے تو سر وہ ننگے ہو کے بارش میں نہا بھی رہے ہوتے تھے. چلے سر آپ کنٹینیو کریں, میں نکلتا ہوں, تھوڑا کام. چلے سر, تھینک یو سو ویری مچ. ونس اگین بارش پہ آ جاتے ہیں کہ جیسے ہی بارش ہوتی تھی محمد صاحب فوراً سے پہلے حلال فن پہ آ جاتے تھے اور اپنے کپڑے اتار لیتے تھے اور نائیاں کرنے چلے جاتے تھے. جی جناب, what happened to all the Muslims جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں, وہ جو بندہ تھا جو کہ قرآن کی آیت لینے لگا تھا, جس نے آگے ہمیں بتانا تھا کہ یار قرآن کی آیت کے خلاف ہے, وہ بندہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے. اوم شانتی جی جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جناب اوم شانتی جی. یہاں سبھی بیٹھے ہوئے بھائیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ بے شک بہترین آ رہی ہے. آپ تو سسٹر ہاں, ہیں میرے خیال میں, رائٹ؟ میں سسٹر ہوں. آپ جی سبھی سسٹر, بھائیوں کو میرا سیکولر گریٹنگز. سیکولر گریٹنگز ٹو یو ٹو سسٹر جی. میں آپ سب لوگوں کو ایک اچھی کہانی سنانے لگی ہوں, ایک دم 2 منٹ کی ہے, اور اسی ٹاپک پہ آپ مطلب اس کو جوڑ سکتے ہو. تو ایک I think she is golden words, right, sister? نہیں جی, میں اوم شانتی ہوں. میں نے پہلے سمیر بھائی سے بات کی ہے اور Okay. ایڈم بھائی سے بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا, لیکن آج میں کوئی بات نہیں سر, اچھا حکم کریں. ہاں جی. حکم کریں. تو ایک باپ اور ایک بیٹا تھا. تو ایک دن شام کو باپ ایک پرانی جینس لے کے آتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ جلدی سے یہ پہن لے. تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ کیا, یہ پھٹی پرانی بالکل گندی بدبودار جینس ہے, یہ آپ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو بولتے ہیں نہیں بیٹا, بالکل یہ جینس کے بارے میں کچھ نہیں بولنا, یہ 1400 سال پرانی جینس ہے, یہ تیرے دادا نے بھی پہنی تھی, میرے اس کے دادا نے بھی پہنی تھی, میں نے بھی پہنی ہے, اور آپ کو بھی پہننی ہے. تو بیٹا کہتا ہے کہ جب اتنے لوگوں نے پہنی تھی اور اتنی, تو دھو تو دو پہلے. تو کہتا ہے نہیں بالکل اس کو دھونا نہیں ہے, یہ اس کو پانی بھی نہیں لگانا ہے, یہ 1400 سال سے جیسے ہی آئی ہے اسی طرح ہم کو پہننی ہے, تو جلدی سے. بیٹا کہتا ہے کہ ارے لیکن یہ تو جگہ جگہ سے پھٹ گئی ہے, بدبو بھی آ رہی ہے. تو کہتا ہے نہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اس کو دھونی تو بالکل ہی نہیں, پانی تو بالکل اس کو لگانا نہیں ہے. وہ بیٹا کہتا ہے لیکن یہ تو میرے فٹنگ کی بھی نہیں ہے, آج کے زمانے کا فٹنگ الگ ہے, اس کی فٹنگ تو 1400 سال پرانی ہے, میں کیسے پہنوں؟ تو کہتا ہے کہ بالکل کویشچن نہیں, اگر نہیں کویشچن ایک بھی آیا تو گردن مار دوں گا. کویشچن اس کے سامنے, یہ جینس کے سامنے کویشچن نہیں پوچھنے ہیں. تو پھر بیٹا کہتا ہے ارے میں نے ابھی آدم بھائی کا پروگرام سنا ہے, اور جس نے یہ جینس بھیجی ہے وہ تو ننگ دھڑنگ گھوم رہے تھے, اور میرے لیے یہ بدبودار جینس کیوں بھیج دی ہے, میں نے نہیں پہننی ہے. تو یہی کہانی ہے میری. ارے آپ نے تو اسلام کی کہانی بیان کر دی انفارچونیٹلی, بٹ ویری آپ نے ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ جی. آپ نے تو اس کہانی کے اندر پورا کا پورا آج کل کی تمام چیزیں جوڑ دی ہیں, لیکن جس کو جی سمجھ آ گئی ہوگی اس کو بالکل پہنچ گئی ہوگی جی بات. جی بالکل. تو میں نے آپ کا پروگرام کب سے سن رہی تھی, میں تو میرے دماغ میں آیا, میں نے بولا یہ تو پھٹی پرانی جینس تو لوگوں کو پہنانے لگے, اور آج کل کے بچے پہننے کو تیار نہیں ہے, اور پھر بھی یہ اپنے دیے جا رہے ہیں ان کو. تو یہ میرے بات میں بے شک جی, بہت میرا بہت اتنا ہی کہنا مہربانی, ہے, آپ کا ٹائم نہیں لوں گی. آپ سب کو بہت شکریہ میری جی. اور سے بالکل بالکل, آپ کو سب کو میرا کیا کہوں, اب مجھے ورڈز تو وہی میرا ہی بچپن کا ہی ورڈ آ رہا ہے کہ آپ سب کو میری طرف سے آشیرواد ہے. آپ کی جو جرنی ہے وہ آپ میری مطلب انتر سے یہ ہے کہ سب سیف رہو, اچھی طرح رہو. اور ایک بار مجھے کہنی تھی آپ سب لوگوں سے, ایکس مسلم سبھی لوگوں سے, کہ بھائی جانو آپ گھر جا کے تھوڑا انوائنڈ بھی کیا کرو, کیونکہ میرے جیسے تو کتنے نمونوں سے آپ دن بھر بات کرتے رہتے ہو, تو تھوڑا انوائنڈ بھی کیا کرو, اور اچھی طرح سے ہنسا کرو, اور خوش رہو. بے شک بے شک. تھینک یو سو ویری مچ سسٹر, آپ تھینک یو. جڑیں, بہت بہت شکریہ آپ کا.